السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹس ایز کپل کہ جب تک والدین کا آپس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوگا، وہ آپس میں ایز اے کپل اپنے ریلیشن شپ پہ ورک نہیں کریں گے، ان کے درمیان ہارمنی نہیں ہوگی، تو وہ بچوں تک بھی نہیں جائے گی. اور بہت جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس ٹاپک کو پڑھتے ہوئے ہم یہ بھی بات سمجھ رہے ہیں، یہی نہیں ہے کہ ہمارے آپس کے کانفلکٹس ہیں جو بچوں تک جا رہے ہیں. بچوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو جو ہسبینڈ اور وائف کا ہونا چاہیے اس طرح کی امپورٹنس دینی چھوڑ دی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پھر پرابلم جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے انڈیوائیڈڈ اٹینشن پہ، کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو کیسے توجہ دینی چاہیے. اس کام کو دیکھنے کے لیے اس وقت پہ چلے جائیں جب بات پکی ہوئی تھی، پھر منگنی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہوئی تھی. ان مختلف مراحل میں اور پھر شادی کے جو شروع کے چند مہینے ہوتے ہیں، ان تمام مراحل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کو کریو بھی کرتے ہیں، اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور آپس میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. وہیں سے تو ساس صاحبہ بھی دکھی ہو جاتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا نہیں رہا، کیونکہ وہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو وہ ٹائم دینا پسند کرتا ہے. لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد جیسے ہی پریگننسی ہوتی ہے اور پھر بچہ آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اٹینشن ہوتی ہے یہ ساری بھگ سے اڑ جاتی ہے. ہسبینڈ تو بیچارہ ویسے کمپلین کرتا ہی نظر آتا ہے کہ بیوی مجھے ٹائم نہیں دے رہی کسی نہ کسی طریقے سے، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ پیرنٹنگ کی رسپانسبلٹی کو بہت زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے، کیونکہ شاید ایک تو ہمارے کلچرز بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں کہ اب تم ماں ہو اور تمہیں اپنے رول کو بہت اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. پھر یہ کہ ماں کے لیے ڈیفینیٹلی یہ رول بہت ڈیمانڈنگ بھی ہوتا ہے، اس کو زیادہ اس پہ ایفرٹ ٹائم لگانا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سسرال والوں کے پریشر، چاہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں یا وہ دور ہیں، ان میں بھی اس خاتون کو بیلنس لانا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے ہو کیا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو شادی ہوتی ہے یہ لو لیس رسپانسبلٹی ڈریون ریلیشن شپ بن جاتا ہے. یعنی محبت نظر ہی نہیں آتی، شوہر کو بھی پھیکا پن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ بھی اداس رہتی ہے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے، میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے رہے. اور دونوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اگر ہم اس پورے پروسیس کو دیکھتے ہیں تو اصل چیز کیا ہے، ہم نے غلطی سے یہ شاید کانسیپٹ سیکھ لیا ہے کہ اب یہ روکھی سوکھی شادی چلے گی. میرے ہسبینڈ یا ہسبینڈ سوچے میری بیوی اب اس کے پاس کبھی میرے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اور اب ہم نے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں بس ان کو پورا کرنا ہے. حالانکہ کسی بھی سٹیج پہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کوئی ریڈ فلیگ ایسا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس ریڈ فلیگ کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، اور اپنے بزی اسکیجول میں سے وقت نکالنا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو یہ ریلیشن شپ دوبارہ سے فلرش کرتا ہے، دوبارہ سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، جیسے دیکھیں کسی بھی معاملے میں، مثلاً آپ دیکھیں آپ ڈے ٹو ڈے اپنی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ہر وقت کنیکٹڈ ہیں، چاہے میسیجنگ کے تھرو ہیں، بات چیت کے تھرو ہیں یا ملاقات. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی کبھار ہم ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں دراصل زندگی اتنی مصروف ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا. اصل بات کیا ہوتی ہے؟ پرائیورٹی نہیں ہوتی. ترجیحات میں جو چیز انسان کی شامل ہوتی ہے انسان سم ہاؤ اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے. لیکن جو میں نے آپ کو پورا سینیریو دیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ آپس میں اتنے ڈسکنیکٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اور کاموں کو اتنی پرائیورٹی دی ہوئی ہوتی ہے، یہ ان کی لسٹ میں بہت نیچے ہوتا ہے
کہ مجھے میرے اسپاؤس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، کیونکہ وہ جب بھی وقت ہوتا ہے اس میں بچہ بھی شامل ہوتا ہے، یا میکا سسرال اور جو بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے وہ سب بھی شامل ہوتے ہیں۔ لو بینک کی ہم نے بات کی تھی، تو بات یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کافی ہائی لیول پہ نا رکھنا ہوتا ہے۔ اگر یہ نیچے چلا جائے گا تو آپ کا وہ جو رومانس ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا، اور جب آپ ایک دوسرے کی کوئی بھی جو انٹیمیٹ نیڈز کی ہم نے بات کی تھی وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، آپ کو کوئی بہت ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یعنی ابھی بھی یہ جب سے ہم یہ ٹاپک کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن جب میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچوں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ سب کچھ کروں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو لو بینک ہے وہاں پہ پرابلم آئی ہوئی ہے، مطلب اکاؤنٹ ہی خالی ہو رہا ہے آپ کا نا۔ اور اگر آپ کا بالکل وہ جسے کہتے ہیں یعنی رتی برابر بھی دل نہیں چاہتا، آپ ساری باتیں سن کے کہتے ہیں اس میں سے میں نے 1% بھی نہیں کرنا، یہ چیز میرے لیے پاسبل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو لو بینک اکاؤنٹ ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا سلوشن ہوگا؟ اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ کو اس کو ایک سرٹن تھریش ہولڈ پہ پہنچانا پڑے گا، اور کوئی آ کر آپ کے لیے فل اپ نہیں کرے گا۔ جیسے اگر کوئی انیمک ہو تو ڈاکٹر پہلے اس کو میڈیسن دے دیتا ہے، اور اگر انیمیا نہ ٹھیک ہو رہا تو کہتا ہے بلڈ لگوا لیں۔ لیکن جو یہ والا اکاؤنٹ ہوتا ہے، لو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اسپاؤزز کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، اس کو فل اپ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے اسپاؤز کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے اور ہماری جو انٹیمیٹ ایموشنل نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے گیپ مزید بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کم نہیں ہوگا، اور آپ کے اندر کی جو اداسی ہے، پریشانی ہے، وہ بھی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے یہ آپ کی بہت ہائیسٹ لیول کی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی اور پلان، کسی اور کے ساتھ کرنے والا کام کینسل کرنا پڑتا ہے تو آپ کو 100% کینسل کرنا ہے، جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ آپ کو اپرچونٹی مل رہا ہے کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اکثر خواتین کیا کر رہی ہیں، میں ذرا کچن سمیٹ لوں، میں گھر کے کام کر لوں، میں فلاں کی خدمت کر لوں، میں ذرا جا کے گروسری کر رہا ہوں، اور یہ وہ کام ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں، آپ آسانی سے ان کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ ان کاموں کو اپنے نروز پہ سوار کیا ہوا ہوتا ہے، اور ہسبینڈ کو پھر جو وہ ٹائم دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو شادی کے بعد ایسے کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں؟ یہاں تک دیکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہسبینڈ جو ہے وہ دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ اکثر اوقات کہتے ہیں میں دوسرے کمرے میں ہی سوتا رہوں گا، یعنی آپ کا وہ بھی کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ان لاز جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کر دیتے ہیں کہ ہائے بیچارہ اس نے آفس جانا ہے، اس کو دوسرے کمرے میں جانے دو۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، جتنا ٹائم ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے اتنا زیادہ یہ پھر ہمارا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا وہ فلڈ اپ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے لوگ نا کاؤنسلنگ میں چلے جاتے ہیں، کسی سے مشورہ لینے جاتے ہیں، کئی دفعہ کسی اسکالر کے پاس جاتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اچھا آفس میں بیٹھ کر تو بڑی باتیں کرتے ہیں اور وہاں پہ بڑے مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن آفس سے نکلنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اپنے راستے پہ جاؤ، میں اپنے راستے پہ جا رہا ہوں، اور آپ اپنے اپنے کاموں میں پھر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو کپلز کو آپس میں تھوڑا سا وقت نکالنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ان ڈیوائیڈڈ اٹینشن کا رول دیتے ہیں کپلز کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ منیمم آف 15 آورز پر ویک۔ امپاسبل گیم لگ رہی ہے۔ اب اس 15 آورز میں کیا کچھ آئے گا؟ جتنی باتیں ہم نے پہلے پڑھی تھی، جس میں آپ کا کمیونیکیشن بھی ہے، کمپینین شپ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی افیکشن بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو میاں بیوی کا اپنا تعلق بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں ایڈ آن ہوتی ہیں، اور یہ سارا ملا کے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ میکسیمم ٹائم آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ گزرے، کیونکہ جیسے جیسے یہ غلطی ہوگی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہوں گے تو مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ بھی سوچ کے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کافی وقت ہم گزار لیتے ہیں، لیکن وہ وقت کیسا ہوتا ہے؟ یعنی بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم کھانے پہ بھی جا رہے ہیں تو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ توجہ نہیں دے رہے, بچوں کے ساتھ انگیجڈ ہیں. ہم اگر گاڑی میں بھی کہیں جا رہے ہیں تو تب بھی بچوں کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں, یا اگر گھر میں ہیں تو وہاں پہ میکا ہے, سسرال ہے, ان لوگوں کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. آپ بیٹھے تو ہوئے اکٹھے, لیکن ایز سچ ہسبینڈ وائف کو خود سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں مل رہا. تو اس میں پھر یہ بھی سمجھنا ہے, جیسے وائف کو کیا سمجھنا ہوگا, کیونکہ بہت سی دوری اس وجہ سے بھی آ رہی ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ہسبینڈ کی نیڈز فرق ہیں اور وائف کی نیڈز فرق ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ ملٹیپل فیکٹرز ایڈ ہو رہے ہیں. ایک تو بچے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی ان ذمہ داریوں میں چلے گئے ہیں. پھر آپ کے اگر ان لاز ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ بھی ٹائم مانگ رہے ہیں آپ کا. میکے والے بھی کئی دفعہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, آپ کو ہر رشتہ دار کے آنے پہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ, مل لو, اس سے بات کر لو. آپ ان کے بھی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر جاب کر رہے ہیں ساتھ تو ظاہر ہے پھر آپ اس میں بھی آکوپائیڈ ہیں, وہ والے چیلنجز بھی آگے. اب اگر ہسبینڈ وائف اکیلے بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور اس وقت مرد کی نیڈ کیا ہے ہم سب کو پتا ہے, وہ اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہ رہا ہے. وائف کی نیڈ کیا ہے یہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے, وہ باتیں کرنا چاہ رہی ہے, وہ اپنی شیئرنگ پہ فوکس کر رہی ہے, اور وہ جو ہے وہ انٹیمیسی پہ فوکس کر رہا ہے. تو یہاں پر دونوں کو سمجھنا ہوگا, اس گیپ کو دونوں کو کم کرنا ہوگا. ہسبینڈ کو اپنی وائف کو بولنے کا موقع دینا ہوگا, وائف کو اپنے ہسبینڈ کو اس ریلیشن شپ کا موقع دینا ہوگا. اور اسی سے کیا ہوگا کہ پھر وہ گیپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہوگا. یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے یہ ساری چیز بہت آئیڈیل لگتی ہے, کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اسپاؤزز ہیں, اور ہم جب ان کا سوچ رہے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک امپاسبل چیلنج ہے ان کو سمجھانا, ان سے بات چیت کرنا, کیونکہ وہ آپ کی ان باتوں کو یہ کہہ کے فوراً ریجیکٹ کر دیں گے کہ یہ بکش باتیں, یعنی تم کمپلین کر رہی ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جا کر کمپلین نہیں کرنا, ہم نے اپنا کام شروع کر دینا ہے. یعنی ان کے لیے اویلیبل ہونا, ان کو ٹائم دینا, ان کے لیے ٹائم نکالنا, اپنے بچوں کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کر کے ان کے ساتھ آنا جانا. اور وہی بات, جب آنا جانا ہے تو اس پہ کمپینین شپ بلڈ کرنی ہے, مسئلے مسائل نہیں بتانے. یہ ٹھیک کروا دیں, اس بچے کو بھی آپ کچھ ایڈوائز کر دیں, فلاں پڑھ نہیں رہا آپ ٹائم دے دیں, آپ یہ بھی کام کر لیں. بیکاز وہ جو پیکج ان کو ملے گا تو وہ کہیں گے پھر تم گھر میں ہی رہو اکیلی تو بہتر ہے. کم از کم اس میں کوئی انٹرپٹ کر دیتا ہے اور تمہاری تقریر چھوٹی ہوتی ہے. اور اکیلی بیٹھی ہوئی ہو تو پھر تمہاری وہ جو پوری کہانی چل رہی ہے وہ بہت لمبی چلے گی. تو 2-3 کام جو ہیں میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ فوکس کریں. پہلا کام آپ نے آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں. آپ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ آپس میں سکون والا ریلیشن شپ چاہیے, جو سورہ روم کی آیت میں آتا ہے نا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, آپس میں سکون کے ساتھ وہ رہیں, اور اسی طرح پیار محبت بھی ہو. جب آپس میں ریلیشن شپ سکون والا ہو جائے گا تو پیرنٹنگ کرنی آسان ہو جائے گی. یعنی اب تک ہم اس طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ جسے کہتے ہیں نا اپ سٹریم جانا, کہ ہم پیرنٹنگ اچھی کریں گے پھر شاید ہمارا ریلیشن شپ بھی بہتر ہو جائے گا. لیکن اس وقت تھوڑا سا یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو کر کے نیچے کی طرف ہم آئیں, پھر ہم بچوں کی طرف آئیں. تو آبجیکٹیو ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں ایموشنل نیڈز کو بہت اچھی طرح سے فلفل کرنا ہے. اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو سمجھنا ہوگا اور ہسبینڈ کو وائف کی نیڈز کو سمجھنا ہوگا. فرض کریں آپ کے ہسبینڈ نہیں بھی سمجھتے کہ آپ کی کیا نیڈ ہے, اگر آپ بھی اپنا کام پورا کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کی نیڈ کو اچھی طرح سے فلفل کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور ان کے ساتھ کمپینین شپ بنانے کی ان معاملات میں جو وہ پسند کرتے ہیں کوشش کرتی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی وہ آپ کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن بہتر کر لیں گے. ان کا کہنا ہے کہ وہ تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی خوش ہے کہ نہیں ہے. آپ نے وہیں سے نا وہ پھر آگے سپیس کریٹ کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ ہمیں کیا چیز خوشی دیتی ہے نہ ہم اس کو ایکسپریس کر پاتے ہیں, نہ ہی ہم ان کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں اس چیز کو کبھی انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور اس کے نہ ہی کوئی طریقے سوچتے ہیں. میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کریں, ہمارے دماغ میں ایک جو پکچر بن چکی ہوتی ہے اس کے آگے ایک بس بلیک آؤٹ ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس کے آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا اس سے بیونڈ کہ
کوئی ایسا معاملہ بھی ہے جس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے. جب ہم سال ہر سال کی محنت کرتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, نہیں تو ادروائز ہم ایک ریزنٹمنٹ کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو بڑا آپ کو فوکسڈ صحیح مقاصد کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں پورا اپنا رول جو ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے. آپ کو اپنے گھر کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ مثلاً مجھے ٹائم چاہیے, لیکن مثلاً میرے سسرال والے بہت سارا ٹائم لے لیتے ہیں. میرے ہسبینڈ کی جاب اس نیچر کی ہے کہ وہ اکثر شہر سے باہر یا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور مجھے وہ ٹائم نہیں دے پاتے, یا اور کوئی بھی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے لیے پرابلمیٹک ہو. تو ہم نے اس کے مطابق اپنی کوئی پلاننگ کرنی ہوتی ہے. مثلاً آپ دیکھیں اگر آپ کے بچے بڑے ہیں اور اگر آپ ان کو پارک ہی لے جاتے ہیں, بچے اپنا کھیل رہے ہیں اور آپ ہسبینڈ وائف بیٹھ کے چائے کا کپ پی رہے ہیں یا اپنی واک کر رہے ہیں یا اپنی کوئی اور ایکٹیویٹی ایسی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے ریلیکس گپ شپ لگا رہے ہیں, کوئی اپنی باتیں کر رہے ہیں, کوئی ان کی باتیں سن رہے ہیں, تو یہ والے کام جو ہوتے ہیں نا یہ کرنے بہت ضروری ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک منیمم لیول ہمیں دیا گیا نا کہ اتنا ٹائم ہم ضرور اسپاؤزز کے ساتھ اسپینڈ کریں, تو وہ ہم نے مومنٹس کریٹ کرنے ہیں, پاکٹس آف ٹائم نکالنے ہیں. اکٹھا نہیں آپ کو کوئی ٹائم ملے گا, وہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں آ جا رہے ہیں, کوئی ویکیشن آپ نے لی ہے. کچھ لوگوں نے تو سال ہر سال تک کوئی ویکیشن بھی نہیں لی ہوتی, کوئی ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہا ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں سے وہ پاکٹس آف ٹائم نکلیں گے جس میں میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بلڈ کروں. مجھے یاد ہے چند سال پہلے ایک ینگ بچی تھی, مطلب میرڈ تھی, تو بہت فرسٹریشن میں میرے پاس آئی اور اس نے مجھے آ کے یہی کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, ایک تو آلریڈی وہ باہر جاب کرتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو مثلاً 2 ویکس کے لیے 3 ویکس کے لیے آئیں گے, اور جیسے وہ گھر میں آتے ہیں تو میرے جو سسرال والے ہیں ان کو ایک لمبی لسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھر میں یہ ٹھیک کروا دو, یہ کام کر دو, ہمارے ساتھ جا کے فلاں رشتہ دار کو ملا. وی ہارڈلی گیٹ اینی ٹائم, اور پھر میری ان سے اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. میں کیا کروں, میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں اس بات سے. تو میں نے اس کو یہی سمجھایا تھا کہ دیکھو آپ کو پاکٹس آف ٹائم کو پلیجریبل بنانا ہوگا, اور وہ پاکٹس آف ٹائم کیسے ہیں اس کو سمجھنا ہے. وہ کہتی کیسے؟ میں نے کہا اچھا کیا ہو رہا ہوتا ہے, شام کو کیا ہوتا ہے, پوری روٹین میں نے پوچھی. مجھے اس میں سے ایک بات ہی یاد ہے کہ میں نے اسے جو کہا تھا, اس نے کہا شام کو وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ چائے کون بناتا ہے؟ کہتی میں بناتی ہوں. میں نے کہا اچھا آپ چائے لے کر آیا کریں. چائے لے کر آ کر اپنے ہسبینڈ کو جب پکڑائی تو بہت مسکرا کے دیکھا, ٹھیک ہے, چائے پکڑاتے پکڑاتے ان کے ہاتھ کو بھی ٹچ کیا. پھر اپنی ساس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور جب ساس کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اپنی میاں کو مسکرا مسکرا کے دیکھتے رہنا ہے, اور کسی کسی بات پہ آنکھ بھی مار دینی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ مطلب جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو تعلق تھا, دیکھیں نا کپ میں اسی سائڈ سے پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا اگر وہ کپ دیتے ہیں تو اسی سائڈ سے پانی پیو. یہ سنت کا طریقہ ہے کہ شوہر کو دیکھو, مسکرا کے دیکھو. کہتی میرا تو موڈ اس وقت اتنا خراب ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کام کرو, دیکھنا تمہارے میاں بھاگ کر تمہارے پاس آئیں گے, بہانے سے تمہارے پاس کمرے میں آئیں گے, بہانے سے تمہیں شاپنگ کے لیے لے کے جائیں گے. کہ جب ان کو یہ ملے گا کہ ایک بہت ہی پلیزنٹ شخصیت ہے جو پلیزنٹ طریقے سے میرے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے, تو پھر ان کا کیا دل چاہے گا کہ وہ اس اٹینشن کو انجوائے کریں گے اور وہ ٹائم ساتھ سپینڈ کرنا چاہیں گے. ہم فیمیلز کا ایشو کیا ہوتا ہے, ہم ایموشنل ہیں. ہم جب ایموشنل ہیں تو ایموشنز ہمیں سکھا دیتے ہیں آل اور نن مائنڈ سیٹ, کہ یا مجھے پورا ٹائم دیں یا ٹھیک ہے جائیں پھر انہی کے ساتھ بیٹھیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے اس بچی کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی دفعہ جیسے بہت سے اگر گھر والے بیٹھے ہیں, رشتہ دار بیٹھے ہوئے, تو میاں کو اچھے بہت میننگ فل, لونگ, ٹیمپٹنگ قسم کے میسیجز کرو, تاکہ وہ وہاں بیٹھے تو اس کا دل تمہارے ساتھ ہی لگا ہوا ہو. اور اگر وہ کبھی کہے بھی, ویسے تو وہ کہے گا نہیں, لیکن اگر کبھی وہ کہہ دے کہ کیا تم مجھے یہ میسج کہہ رہی تھی, تو بہت مسکرا کے کہ مجھے آپ اتنے یاد آ رہے تھے, یا مجھے آپ اتنے پیارے لگ رہے تھے, میرا دل چاہ رہا تھا آپ کو ایسے میسج کرنے کو. یہ سارے جو کام ہیں ان کو ہم نے حرام ریلیشن شپس کے لیے رہنے دیے, لیکن جو حلال ریلیشن شپ ہے اس میں ہم سب ایسے ہی ہو گئے. یعنی اگر ہمیں کوئی کپل جو میرڈ نہیں ہے اور ویسے نظر آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو یہ آپس میں دوستی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, اور میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں, کتنے بے شرم ہیں, کتنے بے شرم ہیں, اکٹھے بیٹھ گئے ہیں.
ان کو کوئی شرم لحاظ نہیں ہو رہا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں اور اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر سکیں. ہم میں سے جتنی خواتین ہیں موسٹلی کا کوئی نہ کوئی بھائی ہے یا کوئی اور ایسا رشتہ دار ہے, تو ہم وہاں پہ یعنی ساسوں کو تو شاید کہنا مشکل ہے نا, لیکن ہم لوگ اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں ایسے کپلز ہیں, ہمیں ان کے لیے یہ اپرچونیٹیز دینی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے, مثلا کسی کے بچوں کو رکھ لینا چاہیے, یا یہ کہ کبھی کوئی ساس ہمارے سامنے کمپلین کرے کہ جی یہ تو سارا دن اپنی بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے, تو ہم تھوڑا سا کرید کے پوچھیں. میں اکثر ہوتا ہے کہ میری کسی ساس سے بات ہو اور وہ مجھے جب کمپلین کرے تو میں ان سے کہتی ہوں اچھا کتنا ٹائم آپ کو دیتا ہے؟ کہتی بس بہت تھوڑا سا. میں کہتی ہوں اچھا شادی سے پہلے وہ آپ کو کتنا ٹائم دیتا تھا؟ تو اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی بس اتنا ہی آتا تھا میرے پاس. تو میں کہتی ہوں دیکھیے اس کا مطلب ہے وہ تو آپ کو پورا اتنا ہی ٹائم دے رہا ہے نا, لیکن ہاں اب اس کے پاس ایک پیاری سی بیوی آئی ہوئی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اگر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ہوگا تو پھر کیا فائدہ ہوگا. وہ بچوں کی تربیت صحیح طرح کریں گے اور آپ کے گھر میں سکون ہوگا, اور آپ بہت محبت سے ان کو دیکھیں, محبت سے ان کو بلائیں. اور جب آپ دونوں کو محبت سے بلائیں گی اور کمپٹیشن کی فضا نہیں قائم کریں گی تو زیادہ چانسز کیا ہیں کہ آپ کا بھی ریلیشن شپ دونوں کے ساتھ اچھا ہو جائے گا, کیونکہ بچوں کو بھی نظر آئے گا کہ آپ ان کو ایمپل ٹائم دیتی ہیں کہ وہ اپنے ریلیشن شپ پہ ورک کر سکیں. ہمیں ان باتوں کو بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے, بہت سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس ریلیشن شپ میں جو دراڑیں آ رہی ہیں ان کو ٹھیک کریں. بالکل خواتین یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ سیلف کیئر چھوڑ دیتی ہیں. اپنا خیال رکھنا, تیار ہونا اور کھانا پینا, نیند اور ایون اپنی ویٹ مینجمنٹ, یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور تیار ہونا چاہیے ہسبینڈ کے لیے. ویسے بھی آپ کو فریش نظر آنا چاہیے. یعنی ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ جب ہسبینڈ گھر میں انٹر ہوں تو ہم نا مصیبتوں مجبوریوں کا مجسمہ نظر آتے ہیں, اور وہ باہر کیسی خواتین کو دیکھ کر آئے ہوتے ہیں جو بڑی فٹ نظر آ رہی ہیں, چاقو چبند نظر آ رہی ہیں, اور پھر ساتھ ہی ہم ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ فلاں بچے نے یہ کیا, اس کو آپ یہ بولیں, اس سے آپ یہ بات کریں, اس کو پڑھائی پہ یہ کہیں. کوئی ریلیشن شپ کا ہم ٹائم نہیں دیتے. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں, ہمارے مسئلے دیکھیں کئی دفعہ 8-8 سال چل رہے ہیں, مسئلوں کو پیچھے ڈال دیں, ریلیشن شپ بلڈ کریں, مسئلے اپنے ٹائم پہ ہی حل ہوں گے. تو سیلف کیئر ضرور کریں اور ہسبینڈ کی پسند کے بہت سارے کام کریں تاکہ آپ کا ریلیشن شپ ان سے بہتر ہو سکے. ہسبینڈ کو بھی یہی کرنا چاہیے, انسٹرکشن تو ان کے لیے بھی یہی ہے نا, لیکن یہاں ہسبینڈ نہیں بیٹھے ہوئے تو اس لیے جو بیٹھے ہوئے انہی کو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ اپنا رول جو ہے وہ پورا پلے کریں, اور دیکھیں اس سے بھی بہت اچھے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی, سیرہ صحابیات کو پڑھیں, اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ایک اور بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گی, جیسے بہت سی خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. مثلاً ایک خاتون نے مجھے یہ کہا میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ویسے میرا کرتے ہیں خیال, لیکن وہ ہی از ناٹ لونگ, وہ اس طرح پیار محبت کا اظہار نہیں کرتے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں کچھ لوگوں کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے, اور اس لمیٹیشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہیے. یعنی آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کا ہسبینڈ ایسا ہو کہ جیسے ہی آپ یہ بیہیویئر دیں تو وہ ایک دم ٹرانسفارم ہو جائیں اور آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو جائے. لیکن کوئی ہسبینڈ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہتر تو ہو جائے ریلیشن شپ لیکن وہ اس طرح خیال نہ رکھیں, بٹ دیٹس اوکے. آپ کو ان کی لمیٹیشن کو انڈرسٹینڈ کر کے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.